بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے پاکستانی ایک انویسٹمنٹ مینیجر جو بیسیکلی یو کے اندر مقیم ہیں، یوسف نظر صاحب کے، ہم ان سے پاکستان کی جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کریں۔ وہ کافی عرصے تک سٹی بینک کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کے اوپر انہوں نے مختلف آرٹیکلز لکھے ہیں، اور کچھ کتابوں کے آتھر بھی ہیں۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلا جو میرا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے پروفیشنل اور اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کب آپ پاکستان سے جو ہے وہ یو کے شفٹ ہو گئے تھے۔ بیسیکلی یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو رہنے والے ینگسٹرز ہیں ان کو یہ امید دلائی جا سکے کہ پاکستانی جو ہیں وہ بریلینٹ ہیں، اور وہ اپنے کیریئر کے اندر ایکسل بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو ایک امید دلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مایوسیاں بہت زیادہ ہیں۔ جی سر۔ یہ تو حیدر صاحب شکریہ آپ کے تعارف کا۔ میرا پاکستان سے جو تعلیم کے سلسلے میں پہلی مرتبہ میں کینیڈا گیا تھا، یہ 80 کی بات ہے، تو میں اس کے بعد واپس بھی آیا، کچھ عرصہ میں نے وہاں کام بھی کیا، پھر کوئی 90s سے لے کے میں پاکستان سے میں نے باہر جو ہے میرا کیریئر رہا ہے، تقریباً سمجھ لیجیے 20 سال، اور اس عرصے میں یو کے میں بھی کام کیا ہے، میں نے سنگاپور میں بھی کام کیا ہے، اور ایک میں پہلے سٹی بینک میں بھی رہا، وہاں انویسٹمنٹ مینجمنٹ اور اسٹریٹجی کے ایریاز میں کام کیا، پھر اپنی میں نے فرم چلائی ہے، تو کافی یہ سلسلہ رہا ہے۔ بیچ میں جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا، میں کوئی 2 سال کے لیے پاکستان آیا تھا، اور پھر پاکستان اس کے بعد چھوڑ دیا۔ تو پاکستان میرا آنا جانا رہتا ہے، میں پاکستان کو دیکھتا بھی رہتا ہوں، لیکن یقیناً آپ نے جو بات کی امید دلانے کی، تو امید پہ تو دنیا قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ امید ہی کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے، نئی نسل ہے، ان کو اچھے دن دیکھنا نصیب ہوں۔ ہمارا تجربہ تو کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے۔ سر ویسے بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ کا تجربہ آپ نے خود کہا کہ اچھا نہیں رہا، اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں اگر 2-3 موٹی موٹی وجوہات کی طرف دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہاں پہ میرٹ نہیں ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں جو ہے وہ آپ کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا؟ دیکھیے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس کی جو ہماری مسائل ہیں، اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمارے ابتدائی دنوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر رہا ہے وہ پاکستان میں کبھی اس کو ایک جدید ریاست بنانے کی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی گئی۔ ہم لوگ ہمیشہ آبسیس رہے انڈیا کے خطرے سے، اور اس خوف کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ سب سے بڑی جو اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دفاع کو جو ٹریڈیشنل سینس میں مضبوط رکھیں۔ تو پاکستان کے ابتدائی دنوں سے جو آرمی ہے اس کا ایک کلیدی کردار رہا اور ڈومیننٹ رول رہا۔ ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے، ہمارے یہاں جس طرح سے مذہب کا استحصال کیا گیا ہے، تو یہ بہت سارے لوگ جو ہے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ان کو برا لگے گا، لیکن ہم نے ایک ایسا اس کو عجیب و غریب جو ہے ایک ریاست بنا کے ہم نے رکھ دی ہے، جس کا جو دنیا کی حقیقتیں ہیں اس سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ ہم نے ایک پیرلل ورلڈ کریٹ کر لی۔ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہمارا میڈیا جو ہے وہ انتہائی
نہ صرف یہ کہ وہ ہمیشہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں انفلوئنس میں رہا ہے، بلکہ وہ اتنا زیادہ رہا ہے اور اتنا ریگریس ہو چکا ہے، اس کو اتنا زوال آ چکا ہے کہ ہم کوئی شاذ و نادر ہم کوئی مناسب یا تک کی بات جو ہیں وہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو آواز جو ہے بڑی سختی سے دبا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے سر کہ یہاں پہ جو مولوی اور اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا نیکسس ہے، مولویوں کا اور یقیناً اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نیکسس ہے، اس کی وجہ میں جو ریاست ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے عوام کی جو جسے کہتے ہیں کہ گروتھ جو ہے، انٹلیکچوئل گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، ہماری جو خواتین ہیں اس میں سے صرف 20% جو ہیں ایسی ہیں جنہوں نے 10 سال تک یا میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہو۔ تو پریکٹیکلی 80% خواتین جو ہیں وہ لٹریسی ریٹ تو بڑا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 80% خواتین جاہل ہیں۔ تو 2021 میں جب آپ کی جو نصف آبادی ہے آپ نے اس کو اتنا پسماندہ رکھا ہو، اتنا پیچھے رکھا ہو، تو ترقی کی امید کرنا جو ہے صرف کچھ اعداد شمار گنوا کے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا کیا بڑی وجوہات ہیں، ایک بڑی وجوہات تو بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ایسی کریٹ کی ہے جس میں مکمل ڈومینیشن اسٹیبلشمنٹ کا، تو کوئی دوسرا ویو پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آتا نہیں۔ دوسری وجہ ہے جہالت ہے، اور جہالت جو ہے بڑی سنگین جہالت ہے۔ اس وقت جو لٹریسی کے یا ہیلتھ کے یہ جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہے، پاکستان جو ہے وہ بلو ایوریج رینکنگز ہیں، جو جن کو ہم لیس ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں، اس سے بھی ایوریج ہے، اس سے بھی کم ہے۔ تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کے لحاظ سے ہمارا ملک جو ہے اب ایشیا کا نہیں بلکہ افریقہ کا جو ہے وہ ایک کوئی ملک جو ہے وہ لگتا ہے۔ ابھی ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایک ریسرچ آرٹیکل پڑھا بڑے اکانومسٹ کا، انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 4 ملک گنوائے ہیں کہ جن کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ان گولز کو اچیو کرنے میں۔ اب وہ 4 ممالک کون سے ہیں؟ پاکستان ہے، روانڈا ہے، نائجیریا ہے اور کیمبوڈیا ہے۔ یعنی افریقن کنٹریز کے ساتھ ہمیں کلب کیا تو گیا ہے۔ ہمیں جو ہے پاکستان کے جو اشرافیہ ہے، یہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو حقائق ہیں، بڑے ٹھوس حقائق ہیں، جو فیکٹس، اپنی ترقی کے اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ اوور دا لانگ پیریڈ جو ہے گرتا جا رہا ہے۔ اور اس کا ایک انڈیکیٹر جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہماری صرف 20% خواتین جو ہیں وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے 21ویں صدی کے اس دور میں۔ تو جب تک ہم ان کو تعلیم نہیں دیں گے، خاص طور پہ خواتین کو، اور ان کے متعلق اپنے رویوں کو چینج نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی لانگ ٹرم بہتری کی صورتحال مجھے تو نظر نہیں آتی۔ اب یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہندوستان سے خطرہ ہے، تو یہ باتیں تو میں 40 سال سے سن رہا ہوں۔ آپ نے فوج بنا کے، آپ نے نیوکلیر پاور بن کے کوئی تیر نہیں مارا۔ آپ آج بھی جب مشکل پڑتی ہے تو کشکول لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی واشنگٹن جاتے ہیں، کبھی سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی چائنا جاتے ہیں۔ تو آپ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ باہر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیں اپنے متعلق شدید غلط فہمی ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے کوئی بہت ہی اہم ملک ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں جو افغانستان میں ہوا ہے۔ میں میڈیا میں دیکھتے رہتا ہوں آرٹیکلز میں، ان کو بہت غلط فہمی ہے کہ طالبان کو فتح ہوئی ہے اور امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکن اگنورنٹ ہیں۔ ہاں ممکن ہے امریکن ایوریج امریکن اور اگنورنٹ ہو، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ امریکنز کو کبھی افغانستان میں اسٹیٹ بلڈنگ کی
کوئی دلچسپی تھی نہیں. افغانستان کی جو وار تھا ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک تھیٹر آف وار تھا جہاں وہ مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے جس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ پیسہ کمایا جائے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ چاہتا تھا. ان کے جو کانٹریکٹرز اور ان کا پورا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ نیچرلی انہوں نے $2 ٹریلین خرچ کر دیے. اس سے ان کے جو انٹرسٹ تھے ان کو فائدہ ہوا. ان کو ہرگز یہ ان کو دلچسپی نہیں تھی کہ وہ افغانستان کی قسمت بدل دے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں مختلف طرح کی وارز ہوتی رہیں, کانفلکٹس ہوتی رہیں, جس کی وجہ سے ان کا جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے اتنے ہائی لیولز آف اسپینڈنگ. اور اسی طرح جو ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ اس کا کاروبار جو ہے چلتا رہتا ہے. جب ان کو ضرورت تھی پاکستان کی, انہوں نے 80s میں پاکستان کو استعمال کیا. جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے جو پالیسی جو میکرز ہیں ٹاپ پہ بھی, جس میں جرنل بھی شامل ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں پولیٹیشین بھی شامل ہیں, وہ بین الاقوامی حالات کا, معاملات کا خود یہ سمجھتے ہیں بذوق خود کہ وہ سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بڑی شیلو ہے اور وہ بڑی ٹرانزیکشنل ہے. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کے چکر میں سوویت یونین کو ڈیفیٹ دینے کے چکر میں, پھر یہ یا کہہ لیں وار آن ٹیرر کے چکر میں پاکستان کو ایک ایسی اچھوت ریاست بنا دیا ہے. تو یہ ہے صورتحال. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے کہ اسی وجہ سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پرابلم ہوتی ہے. اور اب بہرحال اب یہ کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے, ہم نے سمجھا ہے کہ ہماری فتح ہوئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے افغانستان پہ اتنی توجہ دی ہے, ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارا مقام ہے, جو ہماری پوزیشن ہے, الٹیمیٹلی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھیں, وہ ترقی کریں, وہ تعلیم حاصل کریں, یہاں امن ہو, ترقی ہو. لیکن یہ جو سیکیورٹی مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتا. اب آپ اس کی وجہ کچھ بھی کہہ لیں, مفادات کہہ لیں, یا ان کی یہ ان کو کہہ دیں کہ ان کو یہ جو ہے یہ اتنا شعور نہیں ہے. اچھا سر, ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, دیکھیں آپ نے ایمرجنگ مارکیٹس میں انویسٹمنٹ اور فنڈز کو ڈیل بھی کیا ہے سٹی گروپ میں. جی آپ کو یاد ہوگا سر کسی زمانے میں سٹی گروپ جو ہے وہ پاکستان میں بھی ان کی تھی اور پاکستان کو ایز ایمرجنگ مارکیٹ جو ہے وہ لے رہے تھے. جی جی. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے, اور کیا کریں ہم کہ دوبارہ سے جو ایمرجنگ مارکیٹس کی کیٹیگری ہے اس کے اندر آ سکیں؟ ہاں, یہ تو ایک انویسٹمنٹ کی بات ہے. ظاہری بات ہے اس کا تعلق جو ہے آپ کے اوور آل اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سے ہے, اور آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ تو ریفلیکشن ہوتی ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل یا کمرشل بیس ہے وہ کیسی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں ابھی تک کموڈٹی بیس اکانومی ہے, شوگر ملز ہیں, سیمنٹ ہے, اور وہ بھی جو مخصوص گروپس جو ہیں وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو وہ گروتھ نہیں ہو پائی ہے. اور اسی وجہ سے ظاہری بات جب گروتھ نہیں ہوتی اور آپ کی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, فورن انویسٹمنٹ بھی کم ہے, اور جو لوکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی صرف کموڈٹی بیس انڈسٹریز میں ہے, تو ظاہری بات ہے انویسٹر جو ہے وہ تو دنیا میں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز بہت ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. اور اس لحاظ سے پاکستان, ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نمبرز کے اسٹاک مارکیٹ نے بہت چیک کیا, تو جی پرسنٹیج گین میں تو بہت ساری چھوٹی مارکیٹ جو ہے بعض اوقات وہ 60-70% کر لیتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, یہ والیٹائل ٹرینڈ ہوتا ہے, لیکن جس کو کوٹ کرنا جو ہے میرے خیال سے مس لیڈنگ ہے, اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ رشیا اسٹاک مارکیٹ کبھی اچھے کر لیتی ہے. تو لیکن بہرحال جو ڈیولپ مارکیٹ
یا تو یورپ یا امریکہ میں یا پھر ایشیا پیسیفک میں ہیں، جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم سسٹینیبل انٹرسٹ ہے فورن انویسٹرز کا. اور پاکستان میں یقیناً اس لحاظ سے کمپیریٹیولی اگر آپ کریں انڈیا سے یا تائیوان سے یا کوریا سے، ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، تو پاکستان ان ایشین ممالک سے کافی پیچھے رہ گیا ہے. تو یقیناً جو انٹرسٹ ہے وہ بھی کم ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. سر ایک وقفہ لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر آپ سے ڈسکشن جو ہو رہی تھی، ہم جو بنیادی اسٹرکچرل اور ہسٹورک پرابلمز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی. اب سر موجودہ حالات پہ آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ جو آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام ہے، آپ کو یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا پاکستان نے پیسے لینے تھے وہ لے لیے اور اب یہ سسپینشن کی طرف یہ لنگر آن رہے گا اور الٹیمیٹلی کینسلیشن کی طرف چلا جائے گا؟ آپ کی کیا اسسمنٹ ہے سر؟ دیکھیں ابھی آئی ایم ایف کی میٹنگ تو ہونے والی ہے، اور پاکستان کا جو عموماً رویہ رہتا ہے کہ جب شدید ضرورت پڑتی ہے تو آئی ایم ایف پروگرام جوائن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو اس کو کینسل کر لیتے ہیں. تو اس وقت بیلنس آف پیمنٹس کا اور فارن ایکسچینج ریزروز کا جو دو فیکٹرز ہوتے ہیں، اس وقت پریشر اتنا نہیں ہے، چونکہ کسی بھی وجہ سے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے کوئی $20 بلین کے قریب ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی جو ہے وہ 3 سال کے کمپیریزن میں بہت کم ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ چاہے گی کہ جو ان کے جو پروگرامز ہیں، خاص طور پہ جو جس پہ وہ اسپینڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے قرضہ بھی بہت بڑھا لیا ہے، وہ کنٹینیو کریں، اس لیے کہ ان کی نظریں ہیں یقیناً اگلے الیکشنز پہ اور اس کو جیتنا چاہیں گے. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اگر آئی ایم ایف سسپینڈ رکھتا ہے اپنے جو نیکسٹ ٹرانچے ہیں تو اس کو زیادہ وہ مائنڈ نہ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جو ان کے پروگرامز ہیں وہ خرچ کرتے رہیں. لیکن ایک جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے فیور میں نہیں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے. آپ کو تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، آپ وہاں ہیں. مہنگائی کی صورتحال بہت جو ہے وہ خراب ہے. پچھلے 5 سال پہلے اور آج کے حالات میں بہت فرق ہے، مہنگائی شدید بڑھ گئی ہے. اب پچھلے 4 مہینوں میں جو روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں کوئی 9% جو ہے روپے کی جو ویلیو کم ہو گئی. تو اس کی وجہ سے اور مہنگائی جو ہے بڑھے گی. تو اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی واضح پلان نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ہاں کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ 2 ہیں. ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈیٹیز کی پرائسز زیادہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، لیکن ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، شوگر بھی امپورٹ کر رہے ہیں، پی آئل تو پہلے ہی کرتے تھے، پام آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور پلسز بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ امپورٹڈ جو ہے ڈریون جو ہے وہ مہنگائی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ بل کچھ حد تک تو صحیح ہے، پاکستان متاثر ہوتا ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آئل کی قیمتیں بہت کم بھی تھی اس وقت بھی جو ہے ہم اس کا فائدہ جو ہے نہیں اٹھا پائے. اس میں مس مینجمنٹ بھی شامل تھا. ہم گیس امپورٹ کرتے ہیں، ہم ٹینڈرز کال کرتے ہیں اور جو مہنگی قیمتوں پہ خریدتے ہیں، تو اس میں دونوں ہی ہیں. انکمپیٹنس بھی شامل ہے، کسی حد تک یہ بھی فیکٹر ہے کہ ہاں کموڈٹی پرائسز جو ہیں بڑھتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان پہ پڑتا ہے. لیکن جو ایک اہم بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جو پہلی حکومت تھی سویلین، ان کے پاس تو یہ تھا کہ بھائی ان کو پوری طرح سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرنے دیتا. یہ تو ہر روز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہم آرمی کی قیادت جو ایک پیج پہ، تو ایک پیج پہ ہونے کے باوجود جو اسٹرکچر ریفارمز ہو سکتی تھی وہ انہوں نے نہیں کی.
اب یہ کہتے ہیں کہ جی شوگر کی بات آپ لے لیجئے, انہوں نے اسکینڈل ہوا, انہوں نے مختلف لوگوں پہ الزامات رکھے. بھائی آپ حکومت میں ہیں, آپ کا کام الزام دینا نہیں ہے, آپ کا کام پالیسی بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنا. تو آپ نے کیا اچیو کیا؟ اگر آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو بزنس ہے اس کو جو ہے مختلف مفادات جو ہیں, مافیاز ہیں, ڈومینیٹ کرتی ہیں, تو پھر آپ حکومت میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ سے نہیں سمجھ رہا ہے. تو سب سے جو ان کے پاس یہ جو ونڈو اپارچونٹی تھا, اور یہ تو بہت ہی لکی رہے ہیں, یہ بیلنس آف جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو لے اس کی بات کرتے ہیں کہ امپروومنٹ ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کچھ زیادہ امپروومنٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے ٹریڈ بیلنس میں فرق آیا ہے, تھوڑا بہتر ہوا ہے. تقریباً 3 سال کے مقابلے میں $10 بلین کا امپروومنٹ ہے جو لاسٹ نمبرز میں نے دیکھے تھے. لیکن اس میں جو 80% جو امپروومنٹ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ بیرونی ملک سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں, ریمیٹنسز نے بچایا ہے, تو ریمیٹنسز نے بچایا ہے. اور وہ یہ قسمت کہہ لیں یا کووڈ کا اثر کہہ لیں, ہوا یہ ہے کہ ٹریول کم ہو گیا, تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے جو ہے آفیشیل چینل سے زیادہ جو ہے برائز کی کہ وہ ٹریول کرتے تھے, اپنے ساتھ لاتے تھے. ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت بڑی ہے. کوئی کہتا ہے 20 لاکھ لوگ زیادہ جو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ. لیکن یہ تو آفیشیل ڈاکیومنٹس میں بھی ہے کہ جو انمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب بعض لوگ ایبسولوٹ نمبرز کی بات کرتے ہیں. دیکھیے بے روزگاری جو آپ دیکھتے ہیں وہ انمپلائمنٹ ریٹ سے دیکھتے ہیں, تو وہ تو جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی پبلیکیشن میں بھی اس بات کو مانا گیا ہے کہ پاکستان میں انمپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے. تو اس کی وجہ سے شاید یہ بھی ہے کہ جو فیملیز جو ہیں جو باہر ہیں انہوں نے اپنی فیملیز کو جو ہے زیادہ رقومات بھیجی ہیں, بیکاز یہاں کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. مہنگائی شدید ترین بڑی ہے. میں خود جو ہے میں نے ایسے واقعات سنے ہیں مختلف لوگوں سے, دوستوں سے, کہ جو لوکلی جو فیملیز جو ہیں وہ اپنے جو باہر رہنے والے جو ان کے جو رشتہ دار ہیں, بھائی بہن جو بھی, ان سے وہ زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑے پیسے بھیجیں اس لیے یہاں مہنگائی بہت ہے. تو ریمیٹنس میں ایک وجہ تو یہ بھی نظر آتی ہے کہ کووڈ کے امپیکٹ کے علاوہ جب ٹریول بہت کم ہو گیا, وہ یہ بھی ہے کہ باہر کے جو لوگ رہنے والے ہیں, جو رشتہ دار ہیں, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ رقومات بھیجی اس لیے کہ حالات خراب ہوئے. تو بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے. تو ان حالات کا جو ہے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب بات کرتے ہیں 10 سال پہلے کی, جب وار آن ٹیرر زوروں پہ تھی اور اوباما صاحب بڑے ڈرون اٹیکس پہ پالیسی پہ عمل کر رہے تھے, تو اس وقت پاکستان تو بہت زیادہ پریشر میں تھا. جب سے عمران خان آئے ہیں امریکہ کی جو انٹرسٹ ہے اس ریجن میں کافی کم ہو گیا ہے, اور ٹرمپ نے بھی یہ کہا تھا کہ رہے جی بائیڈن فون ہی نہیں کر رہا, تو انٹرسٹ کم ہو گیا ہے. تو اس جو وار آن ٹیرر میں جو انٹینسٹی میں کمی آئی تھی, تو اس کا تو ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں اس کو بہتر کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے. لیکن انہوں نے جو ہے ان کی توجہ ہے میرے خیال سے زیادہ تر اسی پہ ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ اپنے الیکشن جیتنے کی اور اپنی جو پاپولیرٹی ہے اس کو برقرار رکھیں. لیکن پالیسی وائز جو ہے آپ دیکھیں, آپ خود آپ کو اکنامک کور کرتے ہیں, کتنی مرتبہ ہمارے یہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. فائنانس منسٹر جو ہے وہ آیا پھر اس کو فائر کر دیا. بظاہر جو تھے وہ شیخ صاحب جو تھے وہ اچھا کام کر رہے تھے, بغیر وجہ بتائے ان کو پھر ہٹا دیا گیا اور شوکت طرین صاحب کو لایا گیا. اب شوکت طرین صاحب اگر وہ الیکشن جیت کے کسی حلقے سے قومی اسمبلی میں نہیں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کوئی اور نیا فائنانس منسٹر لانا پڑے گا. فائنانس کو سر سینٹ سے منتخب کروانا ہے اور 1 مہینے سے کم ٹائم رہ گیا ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کو کہاں سے الیکٹ کروایا جائے گا. تو ابھی تک جس طرح اس کو بھی ایک تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی وہ سینٹ سے آئیں گے یا قومی اسمبلی سے آئیں گے یا کیا سلسلہ رہے گا.
اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس پورا پلان ہے, ہم نے بہت کام کیا ہے, ہم نے ورلڈ کلاس جو ہے اکانومسٹ سے جناب مشورے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک ان کا وزیر خزانہ جو آتا ہے اور دوسرا وزیر خزانہ بھی, عجیب و غریب بات ہے کہ شیخ صاحب بھی اور شوکت عزیز صاحب بھی یہ دونوں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو ہے وزیر خزانہ رہے تھے. تو آپ کی جو اتنی بڑی, جس کو آپ انقلابی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کو ایسے لوگ نہیں مل سکتے جن کو آپ وزیر خزانہ بنا دیں. آپ کو پیپلز پارٹی کی, جس کو بقول آپ کے انتہائی کرپٹ دور تھا اور ناکام دور تھا اور انہوں نے معیشت تباہ کر دی تھی, انہی کے دور کے آپ وزیروں کو آپ اپنی کیبنٹ پہ لاتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب مزے کا خیز سی بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں, کہ آپ کی جو یہ کیبنٹ ہے کہتے تھے وہ کہ ہمارے پاس 200 لوگ موجود ہیں, آپ دیکھیے گا کہ ہم ہر شعبے میں کمپیٹنٹ لوگوں کو ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندے کی اپوائنٹمنٹ کریں گے. اور سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ ہے ہی یہی کہ ہر بندے کی غلط جگہ پہ اپوائنٹمنٹ کی ہے, کوئی بیلٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. تو دیٹ از دا یعنی پرابلم ان پاکستان. اچھا سر, ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا ہے. جی یہ جو فرمائیے. سی پیک ہے سر, جی ایک طرف ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہم سی پیک پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلو ڈاؤن نہیں ہوا, حالانکہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے. تو ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, سی پیک جو تھا, جو پورا پروگرام امپلیمنٹ ہوا ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ اس کے بعد 70% جو تھا وہ پاور پروجیکٹ تھے اس کے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ میں اس پہ بات کروں گا جو پاکستان کی انرجی پالیسی رہی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ اگر آپ انرجی پالیسی کو اگر میں کرٹیسائز کروں گا پچھلی حکومت کی, تو پی ایم این ایل والے اعتراض کریں گے. اگر میں کہوں گا کہ نہیں اس وقت انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, تو پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن جو میری رائے ہے, اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو پاکستان کا پہلا جو پاور سیکٹر پلان تھا ہبر ڈیم کا, جو ورلڈ بینک کے اسسٹنس سے جو امپلیمنٹ ہوا تھا 89-90 میں, اس وقت میں سٹی بینک میں تھا اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو میں پاور پروجیکٹس کی جو اکنامکس جو ہیں وہ اس سے ذاتی طور پہ اپنے تجربے کے لحاظ سے مجھے بہت اس کا وابستہ رہا ہوں. ہماری پاور پالیسی بہت عرصے سے 30 سال سے غلط رہی ہے. وہ اس لیے کہ جو فاسل فیولز جو ہیں اس پہ ہم ہائی ریٹ آف ریٹرنز گارنٹی کرتے ہیں, تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ پڑ جاتا ہے. اس سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو پاور پلانٹ آپریٹرز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور جو مارکیٹ جو اکنامکس ہے, مثال کے طور پہ اگر ریٹس کم ہوتے ہیں تو اس کا بینیفٹ جانا چاہیے لوگوں کو, وہ نہیں جا پاتا ہے اس لیے کہ ریٹ آف ریٹرن تو فکسڈ ہے اور گارنٹیڈ. تو جو ایفیشنسی جو ہوتی ہیں وہ پوری طرح آگے نہیں آ پاتی. مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں جو سولر پاور پلانٹس ہیں وہاں تو یقیناً جو ہے ان کو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں پاور پرچیز کے, لیکن جو فاسل فیولز ہیں, فرنس آئل ہے یا گیس ہے, اس کے لیے ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ انٹرفیئر کر کے کوئی پالیسی بنا کے جو ہے وہ کر لے. چند حالات میں اگر گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہو, ایفیشینٹ ہو, تو جیسا کہ چائنا میں ہے, یہ پالیسی چل سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں جہاں گورنمنٹ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے, چاہے وہ آج کی ہو یا پہلے کی ہو, ریاست جیسے کہتے ہیں آپ کو, تو اس میں یہ میرے خیال سے زیادہ مناسب رہتا کہ آپ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا موقع دیتے. اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ریٹرن آف ایکویٹی جو پاور پلانٹس میں ایسے بھی بنے جہاں 30% ریٹرن آف ایکویٹی دیا ہے. اب دنیا میں ریٹرن آف ایکویٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے, بعض جگہوں پہ گارنٹی کیا جاتا ہے, لیکن وہ کوئی 7-8-9% تک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 30% جو دیا جائے.
تو جب آپ 30% گارنٹی کریں گے تو پاور تو مہنگی ہوگی. جب پاور مہنگی ہوگی تو وہ تو جو انڈسٹریل گروتھ ہے پھر وہ کیسے ہوگی؟ آپ کمپیریٹو نہیں ہو پائیں. بالکل ٹھیک ہے تو سر. پاکستان کی جو ایک پوری جو پاور جو پالیسی، اور ابھی بھی کچھ لانگ ٹرم جو ریٹس جو تھے پاور پلانٹس کے، ان کو اگریمنٹ کو ریویو کیا گیا، لیکن وہ پرانے والے جو نئے لگے ان سے ابھی بھی نہ صرف یہ کہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہو گئی ہے. اس کو بھی جو گیس جو مینجمنٹ کیا ہے امپورٹ کا، اس کو بھی اتنا میس کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوئی ہیں. آپ وہاں بیٹھے میں آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اتفاق کریں گے کہ پوری پاور پالیسی کا جو کنسپچولائزیشن جو ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے، اٹ ہیز بین ویری فالٹی. اور یہ آج سے نہیں، یہ کوئی 30 سال سے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے، تو پاکستان کی جتنی ریاست، جتنی زیادہ رینٹ سیکنگ ریاست ہے، ہمارے بہت سارے ترقی پسند لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ پرائیویٹائز نہ کریں. دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم سے کوئی ہول سیل پرائیویٹائز کر دیں، لیکن آپ یہ ضرور کریں کہ جو مونوپلیز جو ہیں، جو رینٹ سیکنگ ہے، اس کو ختم کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رینٹ جو ہے ریٹس آف ریٹرن جو ہے گارنٹی کر دیں، پھر تو جی یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا. یہ تو ایک طرح کا بانڈ ہو گیا کہ جی کچھ بھی کریں، پاور پروڈیوس ایکچولی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کو 20% ملے گا. بالکل ٹھیک ہے تو سر. اس سے تو جو مخصوص جو آپریٹرز ہیں، جو انہوں نے گروپس میں جنہوں نے ایک دم پیسے لگا دیے، انہی کو فائدہ ہوگا نا. اب آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں، فار ایگزامپل اینگرو والے، انہوں نے جناب پیسے لگا دی. کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حکومت گارنٹی کر رہی ہے. انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا ہے، ان کو تب پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسے تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، ایسے تو گروتھ نہیں ہوتی. اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں پھر وہ گورنمنٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں، جس طرح کے بڑے مفادات کے ہیں، وہ داؤد صاحب ہیں. اب وہ لوگ جن کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی رینٹ سیکنگ پالیسی سے جو بینیفٹ ہوتا ہے، وہ حکومت میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایسے جو شوگر ملز کے اونرز ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، آج سے نہیں پہلے بھی رہے ہیں. سو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو عوام کو بینیفٹ کریں گی، جس سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ تو اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے. لوگ آپس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ کوئی عوامی مفادات کی بات نہیں کرتی. ان کا دلچسپی صرف اتنی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے پاور میں آ جائیں. تو ان کا صرف یہی ہے کہ جی ہم ذرا ان سے بہتر ہیں. وہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہمارے معصوم ہیں، ان کو دھوکہ دینا بڑا آسان رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے، چاہے وہ 71 کی بات ہو، چاہے وہ یہ جو سوویت یونین کے خلاف جہاد کا مسئلہ تھا. آج تک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پہ، حالانکہ یہ انتہائی لغو بات ہے، ایسی کوئی پلان تھا ہی نہیں. اور پھر جو وار آن ٹیرر میں ہماری خود جو ہے سب نے ہی، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، یا کوئی اور لوگ ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں اس سے کوئی بنینزا آ جائے گا، امریکہ اس کی مدد مل جائے گی. دیکھیے، امریکہ اور چین کی مدد سے کچھ نہیں ہوتا. جو قوم، جو ملک جو بنانا ہے وہ لوگوں کو ہی بنانا ہے، اور وہ کسی باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ ترقی نہیں آ سکتی. وہ جب تک آپ خود ایسی پالیسیز کو نہیں بنائیں گے اور اس پہ کام نہیں کریں گے جس سے ترقی ہو. یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ انہی کے مسائل میں لگے رہیں گے کہ آپ کو کشمیر فتح کرنا ہے یا افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر تو ترقی جو ہے وہ ہونا جو ہے بہت مشکل بات ہے. ہمارے یہاں جو نیشنل ڈسکورس جو ہے اس کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ایک نیوزی لینڈ جیسے ملک نے ایک ٹور کینسل کر دیا تو اس پہ اتنا بڑا
ہنگامہ ہو رہا ہے, لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. ارے بھائی سیدھی بات یہ کہ آپ کے ملک میں جب خود ہیں ان کے لوگوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اٹیک ہوئے نہیں ہوئے, اور ابھی اس سارے واقعات کے بعد جب آپ نے کہا کہ جناب افغانستان میں جو ہے وہ ان کو سلیوری ختم ہو گئی اور امریکہ چلا گیا, اس کے بعد ہوئے ہمارے اپنے جوان جو ہیں وہ مارے گئے. تو یہ خبریں جب باہر پہنچتی ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے جوان مارے جا رہے ہیں دہشت گرد حملوں میں, تو یقیناً وہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیا از اٹ سیف ٹو گو ٹو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ جیسا ایک چھوٹا ملک جس کی وزیر اعظم کی ایک زمانے میں پاکستانی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کہ انہوں نے جا کے ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد مسلمانوں کو گلے لگایا تھا, اسی ملک کے متعلق اب آپ نے یہ بیوقوفی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کسی بین الاقوامی سازش میں شامل ہو گیا, جس کی وزیر اعظم کی سارے پاکستانی اٹھتے بیٹھتے جو ہے تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ تو بڑے دل کی اور بڑے منصفانہ جو ہے وہ طریقے سے اس نے مسلمانوں کی جو مسجد تھی اس کے ٹیررسٹ اٹیک کو ڈیل کیا تھا. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہم جذباتی طریقے سے ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم اتنا بلو اپ کر دیتے ہیں, اور یہ ہم obsessed ہیں کہ ساری دنیا کا جو کوئی مرکز ہے وہ پاکستان ہے, اور ساری دنیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ دن رات بیٹھے جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہے. ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر آپ نے پاور پالیسی پہ بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو کی, لیکن اوور آل سی پیک پہ آپ نہیں سمجھتے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے اس کو ہمیں سلو ڈاؤن کرنا پڑا ہے؟ میرے خیال سے کوئی سی پیک کا اور آئی ایم ایف پروگرام کا کوئی ڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے نہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے, میری رائے میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. میں جو آج تک میری اطلاعات ہیں, چائنیز جو ہیں ان کا ویو یہ ہے کہ پاکستان کے جو حکام ہیں وہ وائبل پروجیکٹس پریزنٹ کرنے میں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کر رہا ہوں ان لوگوں سے ڈسکشن سے جو براہ راست چائنیز گورنمنٹ میں یا ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور یہ فیڈ بیک وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری انکمپیٹنس کو زیادہ ہے دخل, برائے اس کی کوئی پریشر کر دیا ہو. ہمارے یہاں بڑا عام بات ہے کہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں ہم یا تو امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں, آئی ایم ایف پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. بھائی آپ کا جو مثال کے طور پہ جو سکھر ملتان جو ہے موٹر وے بنی, وہ تو کئی سال پہلے بنی تھی نا جی, وہ ایک چائنیز کمپنی نے بنائی تھی. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ملک میں جب اتنی صلاحیت یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی لوکل کمپنی اتنی بڑی موٹر وے بنا سکے, اور جو پوجی پروجیکٹ کاسٹ تھی اس کا 90% جو ہے فنڈنگ جو ہے چائنیز نے کیا. جی سر. چلے فنڈنگ تو آپ کہہ لیں ہمارے پاس ریسورسز کمی ہے, آپ کے پاس بنانے والی کمپنی بھی نہیں کہ آپ کو ایک چائنیز کمپنی کو ٹیکہ دینا پڑا. تو یہ سوچنے والی بات ہے. یقیناً موٹر وے بن گئی تو اس سے فائدے بھی ہوں گے, لیکن بنائی کس نے؟ یہ اس طرح کا جو گروتھ ماڈل ہے, یہ امپورٹڈ گروتھ ماڈل جو ہے, چاہے سی پیک ہے, چاہے وہ امریکہ سے آئے یا کہیں سے بھی آئے, وہ نہیں کر سکتا. ہمارا جو سارا فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہم کہیں سے شارٹ ٹرم ایک شارٹ کٹ مار لیں ہم اور ایک دم ترقی ہو جائے گی اور ملک کا قسمت بدل جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی سر, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سر یہ دیکھیں نا, عمران خان صاحب جب آئے تھے تو وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں اس ملک کا قرضہ کم کروں گا. کم کرنے کے بجائے
اگر آپ 3 سالوں کی کارکردگی دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز میں جو انکریز ہے، جو اضافہ ہے، نیٹ ایڈیشن ہے، وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہوا ہے۔ اس کی بنیادی جی وجہ ہاں بالکل کلیئر نظر آتی ہے سر۔ ایف بی آر کے ریونیوز فلیٹ ہیں، ایکسپینڈیچرز تو 20 25 30% بڑھے ہیں، اور بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایوریج 8% رہا ہے۔ یہ 3 4 چیزیں آپ کو کلیئر کٹ دکھاتی ہیں کہ آپ کو قرضہ ہی لینا پڑے گا جب آپ کے اتنا زیادہ خسارہ ہوگا۔ تو اس کو آپ دیکھیں، کس آپ ایک طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ ایکسپینڈیچرز کی بات کی، ہمارے ایکسپینڈیچرز کے 2 بڑے آئٹمس ہیں، ایک تو ڈیٹ سروسنگ ہے، پہلی بات آپ قرضہ لیتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے پھر آپ کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو بڑا آئٹم ہے وہ ہے ڈیفینس ایکسپینڈیچر۔ اب اس زمانے میں اگر آپ ٹیررزم کے خلاف وار لڑ بھی رہے ہیں تو ٹریڈیشنل وار تو ٹیررزم کے خلاف نہیں ہے، اس میں زیادہ کوورٹ آپریشنز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں، لیکن یہ بتایا جائے کہ جو دوسرے جو اخراجات ہیں، جو ٹریڈیشنل، جسے میں کہتا ہوں آپ کی فار ایگزامپل انفینٹری ڈویژنز، ٹھیک ہے نا، جو میدانی وار کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو پاکستان کو کوئی میدانی وار کا تو اس وقت جو ہے وہ نہیں ہے زیادہ۔ آج کل تو ایئر فورس کے ذریعے جناب ایریل جو ہے وار بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ ٹرینڈ جو ہے ٹیکنالوجی کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں، ہم اور بھی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز میں انویسٹ کرتے رہے ہیں، تو اس کا ایک کیئرفلی ریویو ہونا چاہیے کہ جو نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں فوج کے، اور جو جن کا جو آج کل جو جدید زمانے کی جو ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں ریسٹرکچر کریں اپنی ڈیفense فورسز کو۔ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ملک کے مفادات ہیں، یہ سیکرٹ ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ باتوں سے جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کو ڈیفینس ایکسپینڈیچر کو نہ صرف ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بلکہ اس کی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، ڈسکشن تو تاکہ کم از آپ کم کہہ شروع کریں سکیں کہ نا، تاکہ اس کے اندر جو اگر بہتری آپ لائی جا سکتی ہے ٹیکنالوجی وہ پہ لائی زیادہ جا سکے۔ انویسٹ کریں، ایئر فورس زیادہ کریں، تو میں کہوں گا کہ ہاں بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل ایسا نہیں ہے کہ آپ پانی پت کی تیسری جنگ کی طرح آپ کو 10 لاکھ لوگ جو ہے میدان میں اتار دیں۔ یہ تو آپ کو پتا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے کہ آپ کہیں گے نہیں ایسی چیز ہے جو صرف ہمارے جو دفاعی جو تجزیہ کار ہیں، جو دن رات ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، اور ان میں سے اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے سن کے کہ وہ کتنے ناواقف ہیں۔ یہ ٹھنڈے دل سے ضرورت ہے اس کی کہ اگر آپ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر مستقل کرتے رہیں گے اور ان کو فائنانس کرنے کے لیے آپ قرضے لیتے رہیں گے تو ملک کا تو وہی حال ہے ہونا ہے جو ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی 2018 میں جب یہ آئے، کوئی $94 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، اب یہ تقریباً کوئی $20 ارب سے بڑھ گیا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ 122 ہو گیا سر جی 122 ہو گیا، تو اس سے بھی زیادہ سے بڑھ گیا۔ چلے وہ بیچ میں ایک تھوڑا سا کہہ لیں کچھ ٹرانزیشنل پیریڈ تھا، اس کو ایکسکلوڈ بھی کر لیں، بٹ ڈیفینیٹلی جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اٹ ہیز گون بائی اوور $20 بلین ان جسٹ 3 years۔ اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ اور جب بڑا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بقول کے خود کم ہوا ہے، تو آپ کو ایکسپینڈیچرز پہ اپنے کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں۔ ریونیوز جو ہیں آپ کے بڑھ نہیں رہے۔ آپ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے، بھائی ٹیکس تو دیتے ہیں، پیٹرولیم لیوی ہے، موبائل فونز ہیں، ان پہ ٹیکسز ہیں، ساری چیزوں پہ ٹیکسز ہیں، ڈائریکٹ نہ صحیح انڈائریکٹ تو ہیں، تو اس کا برڈن تو لوگ ہی اٹھاتے ہیں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو ایلیٹ کلاس ہے، جو پاورفل کلاس ہے، ان کے آپ ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ جی ہاں، تو جب ہمارے جو پاورفل انٹرسٹ ہیں وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے تو ڈیفیسٹ تو بڑھتا رہے گا۔ ان کے پاس ہر چیز کا جواب یہ کرپشن کرپشن کرپشن۔ بھائی کرپشن جو ہے وہ ایک
ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ جو پورا بجٹ ہے اس میں ڈیٹ سروسنگ کتنی ہے, ڈیفینس کتنا ہے, جو باقی جو بچتا ہے وہ دوسرے اخراجات جو ہیں اس پہ جو ہے چلا جاتا ہے. تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو 2 بگیسٹ آئٹمس ہیں کہ ڈیٹ سروسنگ میں اور ڈیفینس ایکسپینڈیچر میں جتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا اس خرچ کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں. اس کی پہ ایک پبلک ڈبیٹ ہونی چاہیے جو انفارم ڈبیٹ ہو. لیکن جب ہمارے یہاں حقائق شیئر ہی نہیں کی جائیں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی. اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس ہیں سالانہ اس پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا بتا سکیں گے مجھے؟ سر یہ جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے ان کا, جی جی, اس کے فگرز کچھ عرصہ پہلے تو بتائے جاتے تھے. پچھلے 2-3 سالوں سے وہ جو ڈیفنس کا ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے فگرز شیئر نہیں کی جا رہے, بلکہ ایک 1 لائنر جو ہے وہ ڈیفنس کا بجٹ بتا دیا جاتا ہے. وہ بھی پہلے بھی 4-5 لائنس تھی, اس سے زیادہ تو نہیں تھی جی, لیکن ایک فگر بتایا جاتا تھا کہ اس میں ڈیولپمنٹ پلان کے اندر وہ کیا کتنے پیسے کم از کم خرچ کر رہے ہیں, وہ 200-300-400 ارب روپیہ ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا جو جو بیرونی رپورٹس ہیں تقریباً ہم ہر سال جو ہے 10-11 بلین ڈالرز ہم ایوریج خرچ کرتے رہے. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہے سب ملان ملو کے وہ تقریباً 4% آف دا GDP ہے. یہ ریشو جو ہے اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. اب یہ کہا جائے گا کہ صاحب جیسے خطرات کا سامنا ہمیں ہے کسی کو نہیں, تو بھائی اس خطرات کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ آپ جب ایسی پالیسیز کنفرنٹیشن کی اپناتے ہیں, یقیناً انڈیا جو ہے وہ مختلف معاملات میں کوورٹ طریقے سے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ انٹرفیرنس کرتا رہا ہے, لیکن آپ نے بھی تو وہ پالیسی اپنائی ہے کہ آپ بیل مجھے مار. آپ کب سے جو ہے سکھوں کو انکریج کرنے کی کرتے رہے, آپ کب سے جو ہے کشمیر میں انفلٹریشن کی کرتے رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو یقیناً پھر دوسرے ممالک بھی جو ہے وہ اپنے اقدامات کریں گے, لیکن یہ کہ اور اس سے آپ کی کوئی سیکورٹی جو ہے وہ بڑی نہیں ہے. پہلے یہ تھا کہ جی ایک یہ تھا کہ ہمارے ملک کو جو خطرہ ہے تو ہم نیوکلیئر پاور بن جائیں گے, وہ اس سے خطرہ کم ہو جائے گا. اب وہ خطرہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. ہمیں یہ فکر ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نیوکلیئر ویپنس کو کیسے بچائیں. تو آپ کا جو پورا نیشنل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اتنا پرورٹڈ ہے کہ آپ یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ پرابلم اوور آل ہماری پالیسیز میں ہے اور کس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. ہمارا ورلڈ بھی یہ ہے کہ جی دنیا میں امریکہ اور چائنا میں جو ہے کوئی بہت سخت جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے, یقیناً ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جن کو پرسو کرتے ہیں, لیکن ان کا جو سب سے بڑا جو انٹرسٹ ہے وہ ان کی آپس کی ٹریڈ ریلیشنز میں اور ٹیکنالوجی میں. اور دوسرے نمبر پہ ان کے جو ایشیا پیسیفک ہے, اس لیے کہ جو بہت گروتھ جو اکانومیز جو ہیں اور ایشیا پیسیفک جو ہے جس میں تائیوان, کوریا, سنگاپور, ملیشیا, جاپان یہ پورا علاقہ شامل آ جاتا ہے. اصل میں چونکہ وہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کا ایک بڑا پارٹ ہے اور گرو کر رہا ہے, تو ان کا مین ایریا آف انٹرسٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے علاوہ وہ ایشیا پیسیفک ہے. وہ افغانستان ہرگز نہیں. افغانستان کا ذکر آتا ہے صرف ٹیررزم کے حوالے سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ہماری کوئی ویلیو ہے بھی تو ایک نیوسنس ویلیو ہے کہ دنیا جو ہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہمیں ایک کاز آف کنسرن سمجھتی ہے. اور اس کی وجہ شاید ہے کہ اگر بیت اللہ مسعود ڈرون اٹیک پہ مارا جاتا ہے تو کہاں مارا جاتا ہے؟ پاکستان میں. کوئی اور جو ہے وہ مارا جاتا ہے تو وہ پاکستان. اسامہ بن لادن کہاں سے پکڑا جاتا ہے؟ اپنے بعد سے پاکستان. تو ہمارے ملک میں جو ہے یہ ٹیررسٹ جو ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا جن پہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ امریکن کو جو سپورٹ کر رہا تھا, تو پھر اگر وہ سپورٹ کر رہا تھا تو پھر اس نے ڈرون اٹیک سے کیوں مروا دیا. اور آپ کہتے ہیں کہ جو پشاور میں اٹیک تھا وہ تحریک طالبان پاکستان نے جو کرایا تھا,
تو اس کا جو ایک بندہ پکڑا گیا تھا تو وہ بھاگ گیا، وہ کہتے ہیں ڈرکی میں. تو آپ کے پاس اتنے کنفیوزنگ قسم کے نیریٹوز ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. سر یہ بتائیے آپ سلوشن کیا ہے سر؟ کیا اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمارے یہاں رول آف لا، ہمارے یہاں جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ اس کو ذرا زیادہ انفارمڈ ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ آنےسٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے ہمارے یہاں کورٹیئر کلچر کہتا ہوں. اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی بھی ہو، بڑا لیڈر ہو، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اس کا تعلق فوج سے ہو، اگر آپ جائیں اور وہ آپ کو بلائے کہ بھئی کچھ مشورہ کرنا ہے، تو اگر 1 گھنٹے کے لیے بلائے گا تو 45 منٹ تو میں خود ہی تقریر کرتا رہتا. تو اگر بھائی آپ نے مشورہ لینے کے لیے بلایا ہے تو جس کو بلایا اس کی بات تو سنو. لیکن ہمارے یہاں ہمارے جو پاورفل بڑے لوگ ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا بہت شوق. اب میں نہیں ٹارگیٹ کرنا چاہتا عمران خان صاحب کو، اس لیے کہ میں اور لوگوں کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن مثال کے طور چونکہ وزیر اعظم ہیں، رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں، وہ آپ ان کی باتیں سن لیجئے. وہ ازبکستان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے ازبکستان کی تاریخ اور ازبکستان والوں سے زیادہ علم. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ زیادہ مجھے کوئی نہیں آتا، حالانکہ ویسٹ میں ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس 0 ہے. آئی ڈونٹ تھنک اگر وہ 20 سال پہلے کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے، کسی بھی پوزیشن کے لیے، تو ان کو جاب مل پاتی، اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کرکٹ اور انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کچھ نہیں. تو اگر آپ کو اپنے متعلق اتنی غلط فہمی تو آپ سے کوئی ریزنیبل لاجیکل ڈسکشن کرنا تو بہت مشکل ہوگا. ایک آپ ویسٹ میں 0 ایکسپیرینس ہوتے ہوئے اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یو نو ویسٹ بیٹر دین اینی ون، تو اٹس اے ridiculous claim to make. یہ ایسے لوگ جو، میں اپنا کوئی بوسٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ نیچرلی آئی ورک فار ون آف دا ٹاپ وال اسٹریٹ بینکس ان سینئر پوزیشن. میں کہہ سکتا ہوں خان صاحب آپ کو ویسٹ کا ایکسپیرینس 0 ہے. آپ سے زیادہ تو میں نے دنیا بھر میں کام کیا اور دیکھا ہے، ٹریول کیا، بزنس کیا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی مزے کا خیز بات ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں پاورفل لوگ، صرف وہی نہیں، اکثر پاورفل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تک جب تک وہ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں چینج کریں گے، تھوڑا ہمبل بنے، تھوڑا یہ سمجھیں، ہیوملٹی لائیں اپنے اندر کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہی ان کی بیسیکلی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو کوئی پھر ہم کنسٹرکٹیو ڈائلاگ، پالیسی چینج تو بہت بڑی بات ہے، کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے سر. سر جی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ. دیکھیں بڑی کینڈیڈ، بڑی اوپن اور بڑی زبردست ڈسکشن ہوئی. اور لیکن ایک آخری، میں چونکہ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سر، کوئی سلور لائن بھی ہے؟ کیونکہ آپ نے ویسٹ کو بھی دیکھا ہے، وہاں کام بھی کیا ہے، کی پوزیشنز بھی کیا ہے، پاکستانی سوسائٹی کو بھی آپ جانتے ہیں. مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مجھے جو سلور لائن نظر آتی ہے وہ ٹیکنالوجی ہے سر. کیا ہے؟ ٹیکنالوجی جو ہے جی ہمارے یہاں آ رہی ہے، اور شاید ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی سوسائٹی کو کوئی بہتری کی طرف لے کے جا سکیں. یا آپ کی نظر میں کوئی سلور لائن؟ نہیں، یقیناً ٹیکنالوجی ہے، لیکن سب سے بڑھ کے اگر آپ سلور لائن کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے پاکستان کی جو میڈین جو ایج ہے وہ تقریباً 23 سال ہے. تو ہماری بڑی ینگ پاپولیشن ہے، اور ینگ پاپولیشن جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو استعمال ہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک زیادہ معلوم ہوتا ہے. اس کو اگر نالج اسپریڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اچھا ہوگا. تو مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اگر اس میں سے جو نوجوان نسل ہے، اس میں سے کچھ لوگ آگے نکل کے آئیں
اور کام کریں تو کچھ جو ہے وہ مجھے سلور لائننگ نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس نسل میں سے، نوجوان نسل میں سے، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آگے آ رہے ہیں. کم ہیں، ان کو اتنی کوریج نہیں ملتی مین اسٹریم میڈیا پہ جتنی بڑے اسٹیبلش لوگوں کو ملتی ہے. لیکن اگر یہ لوگ آئیں، اس لیے کہ کسی میجر پولیٹیکل چینج کے بغیر جو ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ نوجوان نسل کے جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ آگے آئیں اور اس تبدیلی کے لیے، اس چینج کے لیے کام کریں. اور وہ کام جو ہے وہ بڑا محنت والا کام ہے. وہ یہ جو ہمارا سیلیبریٹی کلچر ہے نا، کہ ہم نے کسی دیکھ لیا کہ وہ فلانا جو ہے وہ بڑا ریٹائرڈ جرنل ہے، یا وہ فلانا جو ہے وہ کسی بڑی فیملی سے ہے، یا کوئی بہت بڑا جو ہے سپر اسٹار ہے کسی مووی سے یا کسی اسپورٹ سے. یہ سیلیبریٹی کلچر سے نہیں آئے گا. دیکھیں نا، انڈیا کی آپ مثال لے لیجئے، جو سب سے بڑا جو ٹرانسفارمیشن آیا انڈیا میں وہ منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں آیا. اور منموہن سنگھ بھی، ان کی وزیر خزانہ بھی انتہائی قابل اور بڑے ریسپیکٹڈ اکانومسٹ تھے. وہ کوئی راک اسٹار نہیں تھے، وہ کوئی کرکٹ ٹیم کے چیمپئن نہیں تھے، نہ ہی وہ کسی ان کا تعلق کسی گاندھی فیملی سے تھا یا نہرو فیملی سے. بالکل ٹھیک ہے سر، بنیادی اسٹرکچرل چینجز انہوں نے نہیں کی. بالکل. تو اگر ہماری نسل، نوجوان نسل خاص طور پہ جو محنت کش طبقوں سے ہے اور جو مڈل کلاس سے ہے، وہ اس نسل کے لوگ آگے بڑھ کے کسی پولیٹیکل چینج کے لیے کام کریں جس میں سسٹم کو چینج کیا جا سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی مجھے تو کم از کم، حالانکہ بڑی معمول سی ہے لیکن وہی سلور لائننگ نظر آتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم آئندہ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے تو آپ ہمیں ٹائم دیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، اور بڑی مہربانی. اور میرے دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور کمنٹ کریں، انڈیپینڈنٹلی کریں، لیکن رسپیکٹفلی میری گزارش ہے کہ کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ اور خدا حافظ.